میں سمجھتا ہوں ایک اور بات جو کہ بڑی ضروری ہے لوگوں کے نالج میں ہو، میں نے اعلیٰ حکام کو بھی یہ چیز بتائی ہے، 1993 سے پہلے تمام جو کاروبار تھا اور وہ سب کا سب کمرشل بینکوں کے پاس تھا، اور صرف $2 ارب کی ورکر منڈس آتی تھی، آپ چیک بھی کر لیں. اور یہ جتنے بھی بینک تھے یہ سارے کے سارے جو کرنسی کاؤنٹروں پہ آتی تھی وہ ساری کی ساری بیچ دیتے تھے بلیک مارکیٹ میں. تو یہ تو آلریڈی آزمائے ہوئے لوگ ہیں. جب سے ایکسچینج کمپنی آئی ہیں آپ کی ورکر منڈس $30 ارب تک چلی گئی ہے، اور آپ ہر جگہ ریگولیٹری انوائرمنٹ اس کے بعد بہت زیادہ امپروو ہوا ہے جہاں تک کمرشل بینکس کا تعلق ہے. مگر اب یہ بتائے گا کہ کل اب یہ 2 دن میں $17 ہو گئے، تقریباً جو IMF کی شرط ہے اس کے برابر آ گیا، ورنہ انٹر بینک اور زیادہ سلائیڈ کرتا. اب کیا یہ یہاں پر اب رک جائے گا، کم از کم ایک استحکام آئے گا، یا آپ مزید پریشر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ڈالر پر؟ دیکھو جی، یہ میں نے اعلیٰ حکام سے مسلسل یہ آپ کے پروگرام سے بھی نے یہ پرسوں بات کی تھی، آج بھی میں نے یہی بات انہیں بتایا ہے. یہ پرماننٹ بیس پہ ہونے، یہ ایک نہیں، یہ کتے کی دم میں اس کو کاٹنا پڑے گا. جتنے بھی بلیک میلر ہیں اور یہ جتنے بھی سٹے باز ہیں، اور انہوں نے 9,000 ارب روپیہ جو ہے بزنس کونسل نے بتایا کہ بینکوں سے باہر رکھا ہوا، اور ہر چیز میں سیٹل کرتے ہیں. جو یہ چینی کی آپ نے بات کی ہے، 23 لاکھ ٹن چینی پڑی ہے ہاں ریکارڈ، 10 لاکھ ٹن ابھی اور سیزن کی، 33 لاکھ ٹن 2 سال کا جو ذخیرہ ہے. مجھے ڈالر کا بتائیے گا کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مارکیٹ کا ریاکشن یا رسپانس، یا کریک ڈاؤن کے نتیجے میں کیا اوور ریاکٹ کیا ہے، زیادہ گر گیا ہے، یا پھر آپ کے خیال میں جو مینیپولیشن تھی اس کی وجہ سے بڑھ زیادہ گیا تھا اور ڈالر مزید گر سکتا ہے؟ دیکھو یہ سٹے بازوں نے بڑھایا تھا اور سمگلنگ کر رہے تھے ہائی ریٹ پہ خرید کے. ہماری ورکر آف انڈیا سے حوالہ مارکیٹ نے دیکھو $1 ارب مانا تھی، وہ 3 ارب سے کم ہو گئے، $2 ارب آ گئے، وہ وہاں حوالے والے رہے تھے. جہاں بلیک مارکیٹ ایکسچینج کمپنی کا انہوں نے مانا جو $1 ارب آتا تھا وہ کم ہو کے 300 ملین پہ آ گیا، 700 ملین یہ ہمارا کھینچ لیتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جب انہوں نے بتائی ان کے خلاف ایکشن ہوا. جب ایکشن ہوا سپلائی پڑی، اللہ کا شکر ہے ڈالر اپنے ایکچوئل ریٹ پہ آ گیا ہے. اور 2 مہینے پہلے اب یہی ریٹ تھا، $3 کا فرق تھا. یہ تو آرٹیفیشلی ریٹ بڑھا کے پھر عوام بھی اس میں شامل ہو گئی خوف کی وجہ سے. اور تبصرے بھی آپ کے سامنے آ رہے تھے کہ ڈالر کا ریٹ بہت جلد، کوئی کہہ رہا تھا 400 کا ہوئے گا، کوئی کہہ رہا ہے 500 کا ہوئے گا. تو وہ بیچارے جنہوں نے ہیلتھ ایجوکیشن جو انہوں نے چیزیں 2 مہینے بعد خریدنا تھا ڈالر، وہ آج خرید رہے تھے. تو اب سے اللہ کا شکر ہے گڑے آج 2 دن سے ہمارے پاس کو بیچنے تو ہر کوئی آ رہا ہے، لیکن لینے کوئی نہیں آ رہا، کیونکہ یہ اس سے ثابت ہے لوگ رک گئے ہیں. اور جو سٹے باز تھے اور جو بلیک مارکیٹ تو انڈر گراؤنڈ ہو گئی ہے. اور حکومت جو ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ خورم شاہ صاحب، ہمارے فنڈامنٹل پرابلمز تو ظاہر ہے اکانومی کے اپنی جگہ پر ہیں. ڈیفیسٹ رن کرتے ہیں ہم، ڈیٹ کی ری پیمنٹ کرنی ہے ہم نے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دوبارہ آ گیا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ فنڈامنٹلی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اور امپروومنٹ آئے گی، یا یہ کریک ڈاؤن کا اور ڈنڈے کے نتیجے میں جو واپس ڈالر نے ریورس گیئر مارا ہے یہ ٹیمپرری ثابت ہوگا؟ دیکھیں شاہ زیب، لارجلی اگر آپ دیکھیں جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، ہمارے قرضوں کی ادائیگیاں ہیں، اور اب آئل پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ گئی ہیں. $90 پر بیرل سے اوپر چلا گیا ہے آئل، جو کہ پچھلے 1 مہینے 1.5 مہینے میں 85-80 کے اراؤنڈ چل رہا تھا، اور اس سے کچھ مہینہ پہلے آپ نے دیکھا $70 کے اراؤنڈ بھی آ گیا تھا. تو یہ ایک ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ڈالر کی جینون ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. بٹ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انٹر بینک میں ڈیمانڈ بڑھے، اس میں جینون اگر ڈیمانڈ بڑھتی تو ڈیفینیٹلی آپ کا روپیہ جو ہے وہ کمزور ہوگا. بٹ وہ ڈیمانڈ سپلائی ڈریون ہونا چاہیے، جس میں ہم نے قرضوں کی ادائیگیاں کرنی ہے، اس کے ساتھ ہم نے امپورٹس کو کھولنا ہے، امپورٹس کی وجہ سے آپ کی اکانومی کھلے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ روپیہ کیوں کمزور ہوگا اس کی وجوہات یہ تو ہیں ہی ہیں. لیکن اگر ایکسیسو آپ کے یہاں اسپیکولیشن ہو رہی تھی جو یہ اوپن مارکیٹ میں ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے آپ کو انٹر بینک بھی اوپر لے کے جانا پڑ رہا تھا، ادروائز آپ کی ریمیٹنسز جو ہے اس طرف گرنا شروع ہو جاتی. یہ اگر کنٹرول ہوتا ہے یا پھر یہ ویل گورن ہوتا ہے یا یہاں پہ کنسالیڈیشن ہوتی ہے تو ایکسیسو جو ویکنیس ہے نا، بہت زیادہ آپ کی روپے کی جو کمزوری ہے وہ رک جائے گی. ایٹ لیسٹ اسمگلنگ کے تھرو جو ہو رہی ہے وہ رک جائے، آپ کے یہاں ہارڈنگ ہو رہی ہے وہ رک جائے. اس کی وجہ سے آپ کے انٹر بینک کو اوپر نہیں جانا پڑے گا ایکسیسولی. جینوئن ڈیمانڈ سپلائی کے تھرو جائے گا آپ کا روپیہ، کیونکہ کمزور ہے، کیونکہ آگے انویسٹمنٹ کب آتی ہے کیسے آتی ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اور ہاں، آرمی چیف نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایف ڈی آئی آپ کی جو ہے وہ کمیٹڈ ہے اور وہ آئے گی. اس کی وجہ سے آپ کے ڈالر کا جو ہے وہ جو قیمت ہے لوکل مارکیٹ میں اس میں اسٹیبلٹی آنے کے چانسز ہیں، اور یہ ہونا چاہیے. جلد سے جلد ہم انویسٹمنٹ کو میٹیریلائز کریں تاکہ یہاں سے اسٹیبلٹی. اور یہ خاص فیکٹر ہے ڈالر شاذیب، جس کا سے انفلیشن بھی آپ کی ہٹ ہوتی ہے، آپ کے قرضوں کی بھی جو ہے وہ قرضوں کو بھی ہٹ پڑتی ہے، انٹرنیشنل لوکل دونوں. اور روپیہ جو ہے اتنا زیادہ سپلائی ہوتا ہے، گورنمنٹ پہ ڈیٹ لیتی ہے. یہ جب تک گورنمنٹ روکے گی نہیں اپنے خرچوں کو نہیں کم کرے گی، آپ کے یہاں مہنگائی جو ہے وہ چلتی رہے گی اور روپیہ ویک ہوتا رہے گا. تو ان کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. فسکل ڈسپلن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جتنا ہم روپیہ
چھاپ رہے ہیں, جتنی کرنسی ان سرکولیشن بڑھ رہی ہے, اس کا ایک الگ پریشر آتا ہے. مہتاب حیدر صاحب, آئی ایم ایف کا انتظار تھا بجلی کے بلوں کے حوالے سے. کل بھی وزیر توانائی نے کہا کہ ابھی آئی ایم ایف نے رد نہیں کیا ہے, ہم توقع کر رہے ہیں, انہیں مسلسل ڈیٹا دے رہے ہیں. کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا ابھی تک نہیں ہوئی ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے آئی ایم ایف کے رسپانس کے حوالے سے؟ دیکھیں, اگر ان کے پلانز رد نہیں کیے تو وہ آ کے اس کو اناؤنس کیوں نہیں کر پا رہے؟ بنیادی طور پہ جتنی بھی چیزیں ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان نے دی ہیں ان پہ آئی ایم ایف کو کنونس نہیں کیا جا سکا, اور بنیادی طور پہ وہ جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں وہ وہیں پہ کھڑے ہیں. کیپیسٹی ری پیمنٹس کا ایشو ہے وہ کھڑا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیفیسٹ ہے, آج ہی جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم جو بجلی کی چوری ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا جی ہم اس کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے. تو بنیادی طور پہ وہ جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں وہ کھڑے ہیں, اور آئی ایم ایف بھی یہی بات کر رہا ہے کہ آپ کے جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں جب تک آپ ان کو ریزالو نہیں کریں گے اور آپ پیچ ورک کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ پیچ ورک سسٹینیبل نہیں ہوگا. آئی ایم ایف کے وہ اعتراضات ہیں, اور جب ہم کنونس کر لیں گے تو اس کے بعد ہی آئی ایم ایف کا جو ہے وہ گو ہیڈ ہوگا, اور گو ہیڈ ہونے کے نتیجے میں ہی چیزیں جو ہے وہ اناؤنس کی جا سکیں. اگر آپ مجھے ایک اجازت دیں تو میں ڈالر کے بارے میں ایک بات جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کی ایک اسٹرکچرل بینچ مارک ہے کہ اوپن مارکیٹ کے اندر اور انٹر بینک مارکیٹ کے اندر 1.25% سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ میرے خیال میں جو فرسٹ ریویو ہو اس میں پاکستان کو یہ ٹیک اپ کرنا پڑے گا, اور اس پہ آئی ایم ایف سے اس کو ریویو کروانے کی جو ہے وہ درخواست کرنی پڑے گی. کیونکہ اس میں پرابلم یہ ہوا ہے کہ انٹر بینک مارکیٹ کے بجائے جو اوپن مارکیٹ ہے وہ ڈرائیو کرنا شروع ہو گئی ہے, اور یہ پرابلمیٹک ہے. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک جو سٹیبلٹی ہے وہ ایکسچینج ریٹ کے اندر نہیں آئے گی.